تعظیم کی جاتی ہے اور سادات کا احترام کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہندو قوم کے اندر برہمن کا احترام کیا جاتا ہے. برہمن قوم کو بڑی احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کو وہ بھگوان کا اوتار بھی کہتے ہیں. یہ ان کے اپنے مذہب کی بات ہے، ہم کو اس کی طرف کچھ کہنا نہیں ہے. ہم کو کہنا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں برہمن قوم آباد تھی اور برہمن قوم کے اندر چونکہ اولاد اور جو قوم ہوتی ہے بڑی حسین اور خوبصورت قوم اس وقت رہا کرتی تھی، تو ان کے گھرانے کے اندر ایک لڑکی تھی جس کا نام شکنتلا تھا. بڑی خوبصورت، بڑی نیک سیرت لڑکی تھی. اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے. لوگ اچھی طریقے سے اس سے واقف تھے. وہ دن بھر کے اندر 2 مرتبہ اپنے گھر سے بگی پر بیٹھ کر کے نکلتی تھی، چونکہ ان کو سہولت اس وقت حاصل تھی. ایک صبح کے وقت وہ دریا پر اسنان کرنے کے لیے جاتی تھی اور شام کے وقت وہ دریا پر پوجا کرنے کے لیے جاتی تھی. گورنر کو پتا چلا بہت زیادہ حسین و جمیل لڑکی میرے سلطنت کے اندر موجود ہے، میرے زیر نگرانی موجود ہے. اس نے برہمن سے جا کر کے ایک خادم کو بھیج کر کے کہلوایا کہ جو تمہارے یہاں شکنتلا نامی لڑکی ہے میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے عقد کرنا چاہتا ہوں، برائے کرم تم اس کو میرے حرم میں بھیج دینا. اب چونکہ وہ تو تھا برہمن، لیکن ہندوستان کی سرزمین کے اندر وہ پاکیزگی اللہ نے رکھی ہے کہ کسی بھی مذہب کا انسان ہو، اللہ نے ہندوستان کی مٹی کو ایسی باغیرت بنایا ہے کہ ہر انسان چاہے ہر چیز کا سودا کر سکتا ہے، لیکن اپنے ایمان کا اور اپنی غیرت کا سودا کسی کے حوالے نہیں کر سکتا. یہی وجہ تو ہے کہ اللہ اکبر کہ جب خیر وہ چیز پیش کرنے کا اس وقت موقع نہیں. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو کوئی اپنی غیرت کا سودا کرنا گوارا نہیں کرتا. انشاءاللہ تعالی جو دیگر موضوعات نکلتے جا رہے ہیں وہ بعد میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، وقت زیادہ ہو چکا ہے. جب گھر پہ پیغام پہنچا پریشان ہو گیا. وہ تو مسلمان ہے، میں اس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، کیا کروں؟ لیکن وہ حکومت کا کارندہ ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ برہمن فکر مند ہونے لگا، حکومت ان کی سب کچھ ان کا، میں کیا کروں گا؟ لیکن وہ شاید نہیں جانتا تھا کہ مسلمان جو ہوتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی انصاف کا دامن اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیتے. یہی اسلام اور دوسری قوموں کے اندر فرق ہے کہ مسلمان پہلے اپنی شریعت کی پابندی کرتا ہے، اس کے بعد دوسرے قوانین کی پابندی کرتا ہے، اور شریعت کا فرمان ہے ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب پیغام پہنچا فکر مند ہوا. لڑکی تھی بڑی چالاک، بڑی ذہین و فطین تھی. جب 3 دن اپنے باپ کو فکر مند پایا تو پوچھتی ہے کہ آپ کیوں فکر مند ہیں؟ اس نے کہا میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں جا کر کے خودکشی کر لوں. کہا بھئی ایسی کون سی بات پیش آئی جو آپ خودکشی کرنا چاہتے ہیں؟ کہا خودکشی اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو نیا گورنر مقرر کیا گیا ہے اس نے آپ کو طلب کیا ہے اور میں آپ کو دے نہیں سکتا. وہ ادھیڑ عمر کا بھی ہے، اس کا مذہب بھی دوسرا ہے، تم نوجوان ہو، تمہارا مذہب بھی دوسرا، میں کیا کروں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس میں فکر مندی کی کیا بات ہے، آپ اس سے 3 دن کی مہلت طلب کریں. کا 3 دن بعد میں تمہارے حرم میں اپنی بچی کو پہنچا دوں گا. اس لڑکی نے کہا آپ پہلے جا کر کے اس کو کہائیے. کہا اگر میں زبان دے دیا تو مجھے پہنچانا پڑے گا، زبان کی پابندی کرنی پڑے گی. کہا اچھا جائیے، آپ بے فکر جائیے. وہ گیا، جا کر کے اس سے کہا کہ مجھے آپ 3 دن کی مہلت دے، 3 دن بعد میں بچی کو پہنچا دوں. ٹھیک ہے. یہ تو کہہ کر آیا. کہا اب میں نے تو کہہ آیا ہوں، اب کرنا کیا ہے؟ کہا اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ مغل خاندان کے شہزادے جو لباس پہنتے ہیں وہ لباس آپ کسی طریقے سے حاصل کر کے مجھے دے دیجیے. باپ نے کہا تو یہ کرنا کیا چاہتی، آخر کیا کرے گی؟ کہا آپ میں جتنا کہتی ہوں آپ اتنا کریں. اس نے اپنے سینے کو باندھا اور شہزادوں کی طرح لباس پہنا، کمر کو کسا، گھوڑے پر سوار ہوئی، سیدھا اتر پردیش سے دلی کی طرف روانہ ہو. سر پہ امامہ موجود ہے، کمر میں تلوار لٹکی ہے، بالکل ایک حسین و خوبصورت شہزادے کی طرح لڑکی معلوم ہوتی ہے. عین اس وقت وہ پہنچی جب جمعہ کے وقت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے دلی کی جامع مسجد تشریف لے جا رہے تھے.
سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا حال یہ تھا کہ انہوں نے عدالت قائم کر رکھی تھی کہ جس کو بھی جو پریشانی وہ عدالت میں آ جائے، اگر حکومت کے کارندے نہ سنے تو بادشاہ جب نماز کے وقت وہ مسجد میں آتے ہیں تو جامع مسجد کی سیڑھی پر آ کر کے بیٹھ جائے تاکہ بادشاہ کو پھر اپنی زبان سے اپنا حال سنا کر کے انصاف طلب کر سکے اور انصاف مکمل مانگ سکے۔ ایک توپ کی آواز آئی، یہ نشانی تھی کہ اورنگزیب مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ توپ کی آواز کو لوگوں نے سنا، لوگوں کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے کہ اب لو عدل اور انصاف کا نمبردار، وہ اللہ کا ولی، شب زندہ دار بزرگ جس کے چہرے پر نور الہی کی جگمگاہٹ نظر آتی ہے، جو بظاہر بادشاہ تو ہے لیکن بادشاہت کے لباس کے اندر ایک ایسے فقر کے اندر وہ موجود ہے کہ بادشاہت کی دولت سے وہ پوری کائنات کو، اللہ اکبر، پورے ہندوستان کو خیرات تقسیم کرتا ہے اور حکومت کی دولت کی وجہ سے وہ پورے ہندوستانیوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ جب اس کے کھانے کی بات آتی ہے تو قرآن لکھ کر کے اس کو ہدیے کے طور پہ فروخت کرتا ہے اور ٹوپی سی کر کے ٹوپی کا کاروبار کرتا ہے اور اس لقمے کو حلق کے نیچے اتارتا ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے جس کی مثال آج تک کے ہندوستان کے لوگ پیش نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ وہ ایسا فرزند اسلام میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا کہ پوری قیامت تک کے مسلمان اس فرزند اسلام پر فخر محسوس کرتے رہیں گے اور اس کی بارگاہ کے اندر داد و تحسین کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہیں اور پوری شان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ گھوڑا رکا، بگی رکی اور ایک عقیدت مندوں کا ہجوم چلا جامع مسجد کی طرف۔ سلطان نے مسجد میں قدم رکھا، نگاہیں نیچی ہو گئی، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ وہ اللہ کا بندہ خوف الہی سے لرزنے کانپنے لگا۔ نماز جمعہ ادا کی۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد جیسے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، اورنگزیب صرف کوئی بادشاہ تھوڑی تھے، مغل بادشاہوں کی طرح وہ کوئی عیاش آدمی نہیں تھے، بلکہ وہ واقعی مومن تھے۔ مسلمانوں کی طرح نام رکھ لینا تو آسان ہے لیکن مومن بن جانا بہت مشکل ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہاں 40 مومن جمع ہو جائیں وہاں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، لیکن پہلے 40 مومن تو موجود ہو وہاں پر۔ یہاں تو مومن کا ہی فقدان ہے، اللہ پناہ میں رکھے۔ سلطان اورنگزیب جیسے مسجد کے باہر نکلے، دیکھا کہ ایک شہزادہ جو مغل خاندانوں کے شہزادوں کی طرح لباس پہنا ہے کھڑا ہے۔ دیکھا، اللہ اکبر، نگاہ پڑی، جلال میں آ گئے اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ فوراً اپنی پگڑی اتاری، اپنے امامے کو اتارا۔ امامہ اتارنے کے بعد اس کے چہرے پر نگاہ پڑی تو فرماتے ہیں، بیٹی، میں کسی بھی لڑکی کو چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو اسے بے پردہ نہیں دیکھ سکتا، یہ میرا امامہ پہلے اوڑھ لے۔ اور اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں اس شہزادے کو اپنے ساتھ میرے خاص کمرے میں لے کر کے چلو، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ دنیا دیکھ رہی کہ وہ شہزادہ ہے، اورنگزیب اس کو بیٹی فرما رہے، پہچان گئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے مومن کی فراست سے ڈرو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فوراً لوگوں کی فریاد سنی، پہنچے، کہا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ یہ نہیں پوچھا تمہارا مذہب کیا ہے، اس مومن جانتا ہے کون کیا ہے، بیٹی کیسے آنا ہوا؟ اس نے پہلے قدموں پر گر کے پوچھا آپ نے مجھے پہچان کیسے لیا، آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ تو فرماتے ہیں ہمارے رسول فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ دنیا اپنی نگاہوں سے دیکھتی ہے، مومن دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ لیکن ہم کو پہلے مومن بننا چاہیے، اس کے بعد اس کو باتوں میں بیٹی کہا تو اس کو کچھ امید بندھی، اس نے رو رو کر پوری داستان بیان کی۔ اورنگزیب بھی رونے لگے، اس نے کہا اے بادشاہ کیا آپ میری فریاد پوری کر سکیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہماری سلطنت میں کوئی بھی بچی ہو، جو مقام اورنگزیب کی بیٹی کا ہے وہی مقام سلطنت کی ہر بچی کا ہے۔ اگر تمہاری عزت پر بن آئی ہے اور میرا نامزد کیا ہوا کارندہ اگر کوئی تمہاری عزت سے کھیل رہا ہے تو یاد رکھو میں تمہاری فریاد کو سننے کے لیے اور آپ کی مدد کرنے کے لیے برابر پہنچوں گا۔ وہ لڑکی کو روانہ کیا یہ فرما کر کے کہ بیٹی جاؤ اور جا کر کے سج دھج کر کے بیٹھ جانا اور تمہارے باپ کو کہنا کہ ڈولی سجا دے اور تم اس کے حرم میں پہنچ جانا۔ گھبرا گئی، دل میں خیال آیا آخر یہ بھی تو مسلمان ہے،
मुसलमान के हक में ही इन्होंने फैसला किया। लेकिन दिल में कुछ हिम्मत बनी जब इसने मुझे अपनी गुफ्तगू में कई मर्तबा बेटी कहा है, तो मुसलमान तो इतना बेगैरत नहीं हो सकता कि वो बेटी कहने के बाद अपनी बेटी की लुटती हुई इस्मत को अपनी आंखों से देखेगा। वो उसने उसी हालत में रवाना हुई और दुल्हन की तरह सजाया गया, डोली को सजा करके डोली चल रही है। वो हुकूमत का कारिंदा जिसको हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी तरफ से गवर्नर नामजद किया था, बहुत खुश है कि आज मेरे पास एक ऐसी कमसिन कली आएगी कि जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। जब वो डोली जा रही थी, हजारों का जुलूस था, ब्राह्मण की आंखों से आंसू जारी थे कि मुसलमान की सल्तनत के अंदर हमारी इज्जत का माज़अल्लाह मजाक उड़ाया जा रहा है। जब जैसे ही वो डोली, वो पालकी उस दारुल हुकूमत पर पहुंची जहां वो बदकार और मुसलमानों के नाम पर धब्बा वह आदमी रहा करता था, और मुगलिया सल्तनत का और औरंगजेब की विलायत का मजाक उड़ाने वाला इंसान जो वहां पर रहता था, उसके दरवाजे पर जैसे ही डोली पहुंची, दुल्हन पहुंची, अब इसको घबराहट से होने लगी कि अब क्या होगा। लेकिन फिर एक दिल कहता था रुक जा, औरंगजेब ने तुझे बेटी कहा है तो वो बेटी कहने का हक भी अदा फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। ऐसी हालत के अंदर एक फकीर को लोगों ने देखा जिसकी शक्ल, जिसकी सूरत वो बिल्कुल औरंगजेब से मिलती जुलती थी, लेकिन लोगों को ये क्या मालूम हो सकता था, दिल्ली में रहने वाला बादशाह क्या फटे पुराने कपड़े पहनकर भी उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर आ सकता है। अगर बादशाह को आना होता पूरी शान के साथ आते, पूरे ठाट बाट के साथ आते, लेकिन ये क्या मामला है कि फटा पुराना बिल्कुल काला परा गंदा लिबास है, उसके अंदर वो बूढ़ा मांगता हुआ आ रहा है, अल्लाह के नाम पर कुछ अता कर दो, अल्लाह के नाम पर कुछ अता कर दो। जैसे ही वो दौड़ते हुए भीड़ को चीरते हुए उस दूल्हा के पास पहुंचता है जो खुद साख्ता दूल्हा बन बैठा था। दो दूल्हे होते हैं, जिसको लोग दूल्हा बनाते हैं वो अलग दूल्हा होता है, और तीन दूल्हे होते हैं जिसको लोग दूल्हा बनाते हैं वो नौचंदी दूल्हा होता है, चंद दिनों का दूल्हा होता है, और एक वो दूल्हा होता है जो खुद साख्ता दूल्हा बन जाता है, जिसको लोग दुनिया दूल्हा तस्वुर नहीं करती, लेकिन वो अपने आप को दूल्हा कहलवाने के चक्कर में होता है। और एक वो दूल्हा होता है जिसको परवरदिगार दूल्हा बनाता है, जिसको मौला ने दूल्हा बनाया, वो कयामत तक के लिए दूल्हा बन जाता है, सदाबहार दूल्हा बनता है, और साल में एक मर्तबा पूरे उम्मत मुस्लिमा मिल करके उसकी बारात में शरीक होती है और उसको दूल्हा तस्वुर किया जाता है। वो अल्लाह का ऐसा दूल्हा है कि हर साल उसकी बारगाह में हजारों ऊरों का नजराना पेश किया जाता है। तो और हमारा काबा भी दूल्हा है। आला हज़रत फरमाते हैं ना, काबा हमारा आका भी दूल्हा है, हमारे आका भी दूल्हा है। अल्लाह ने ऐसा दूल्हा बनाया है कि उस दूल्हा के सदक़े में अल्लाह ने सबको दूल्हा होने की सआदत अता फरमाई है। काबा दुल्हन है, तुरबते अतहर नहीं दुल्हन, जो पी के पास है वो सुहागन कंवर की है। ये आला हज़रत की ज़बानी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ऐसा काम कर गुजरो कि अल्लाह तुम्हें भी सदाबहार दूल्हा बना दे। मखदूम सिमना अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान कैसे दूल्हा है, सुभान अल्लाह। जब भी उर्स आया, उर्स कहते हैं शादी को, जब भी उर्स आया हजारों लोग पहुंच गए, सल्दन लग रहा है, फूल चढ़ाए जा रहे, और ये तो साल में एक मर्तबा की बात है। ये तो ऐसे दूल्हा है कि रोज इनके यहाँ पर संदर फूल चढ़ाए जाते हैं और इनको सदाबहार दूल्हा तस्लीम किया जाता है। और जैसे पहली रात के दूल्हा की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, वैसे इन दूल्हा के दुआओं को भी अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता। तो ये सदाबहार दूल्हे, इन पर कभी खिजा नहीं आने वाली, इसलिए कि खिजा तो उस पर आती है जिसको दुनिया चढ़ाती है, जिसको अल्लाह चढ़ाता है उसे कभी खिजा नहीं आती। तो अर्ज कर रहा हूं, हर उरूज को जवाल है, लेकिन उसको जवाल नहीं है जिसको अल्लाह ने उरूज अता फरमाया है ना। वो रफाना लका जिक्र का है, साया तुझ पर, यहां जवाल का सवाल ही नहीं है। हर लम्हा तुम्हारे मकाम को बुलंद किया जाएगा, और महबूब तुम्हारे सदके में जो तुम्हारे नक्श कदम पे चलेगा उसका भी हर लम्हा मकाम बढ़ाया जाएगा। वो रफाना लका जिक्र का है, साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। औरंगजेब ने चूंकि वादा किया था, उसकी दिल की धड़कन बढ़ी। एक फकीर उस गवर्नर तक पहुंचा, ऐसा खुद साख्ता दूल्हा, कुछ तो अल्लाह के नाम पे सदका कर दे, तेरे यहां एक दुल्हन आ रही है। अल्लाह अकबर। वो मुतकब्बिर गुरूर से
نخوت سے بڑا ہوا اس نے جواب دیا میں پیسوں کو زمین پر پھینک رہا ہوں، بڈھے چاہیے تو زمین سے اٹھا لے. کہا نہیں، مجھے تیرے ہاتھوں سے خیرات چاہیے. اس بوڑھے نے کہا، فقیر نے، مجھے تیرے ہاتھوں سے خیرات چاہیے. کہا زمین سے اٹھا لے. بھیک ہی مانگنے تو زمین سے اٹھا لے. کہا تیرے ہاتھ سے لوں گا. اللہ اکبر. تکبر میں تھا، خود ساختہ دولہا بنا تھا، اپنے آپ میں نہیں تھا. کہنے لگا کہ ٹھیک ہے بڈھے میں تجھے اپنے ہاتھ ہی سے دوں گا. نکالا، ہاتھ بڑھایا، ہاتھ پکڑ لیا، چہرے سے نقاب اٹھایا. دیکھ کسے بھیک دے رہا ہے، جس کی بھیک کے ٹکڑوں پر پل کے تو جس مقام پر پہنچا ہے تو اسے بھیک دینے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھ میں کون ہوں. زمین پیروں سے کھسک گئی. اورنگزیب اللہ اکبر. کہا مردود، تو نے اسلام کی مذاق اڑانے کی کوشش کی، تو نے اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی. بتا کس منہ سے تو اس دلہن کو اپنے گھر لا رہا تھا؟ کیا یہ تیری شریعت میں جائز ہے؟ تو حکومت کر رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا ہر رعایا اپنے محکوم کی ایسی ہے جیسے اولاد کی طرح. کیا تو اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کرنا چاہتا تھا؟ بول کہ اسلام میں یہ جائز ہے. کاش کہ آج بھی اگر دنیا جہاں جہاں اسلامی حکومت مانتی ہے اورنگزیب کی طرح کوئی سلطان ہوتا، وہ سعودی عرب میں زنا نہیں کیا جاتا اور بادشاہوں کو زنا کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اگر آج اورنگزیب کی طرح بادشاہ عراق کی مقدس سرزمین پر ہوتا تو آج عراق کو تباہ نہیں کیا جاتا. اورنگزیب کی طرح اگر کوئی مقدس بادشاہ افغانستان کی سرزمین پر رہتا تو افغانستان کو نیست و نابود نہیں کیا جاتا. اسلام کو فرزند رخصت ہوا اور اب نہ جانے وہ ایسا فرزند کب پیدا ہوگا اور کب ملت کی زلفی ہوئی بکھروں کو وہ سلجھائے گا. فوراً تلوار نکالی، سر کلن کر دیا، سر اٹھا کر کہتا ہے لوگوں دیکھو یہ ہمارا مذہب اسلام ہے کہ اسلام کسی بھی مذہب کی بیٹی ہو اس کی غیرت سے کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. آگے بڑھے، اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس برہمن کو اپنے کلیجے سے لگایا، گھر گئے، فوراً مصلی بچھایا، وہاں نماز ادا کی. اس کے بعد کہا کھانا لاؤ. وہ برہمن نے جو بھی کھانے کو پیش کیا، سوکھے ٹکڑے کھائے، پانی پیا. لڑکی نے سوال کیا بادشاہ سلامت کیا بات ہے، آخر آپ نے یہاں کھانا کیوں کھایا؟ فرماتے ہیں جس روز سے تم آئی تھی میں نے قسم کھا لیا تھا کہ اے اللہ اس وقت تک اب میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اس بچی کی عزت کی حفاظت نہ کر لوں. پانی تک نہ پیا تھا. اللہ اکبر. اتنا بڑا دلی سے اتر پردیش کا سفر کیا، لیکن کیا ہوا؟ اللہ بغیر کھائے پیے نماز شکرانہ ادا کی، بس شکرانے کی نماز ادا کی، پانی پیا. اورنگزیب نے بتایا کہ میں نے تمہاری عزت کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور میں نے شکرانہ ادا کیا. دوسرے کو مقرر کیا تو وہ برہمن قدموں پر گر کر کہتا ہے سلطان کی جے ہو، ہم نے تو ایسا مسلمان کبھی نہیں دیکھا. اگر جو اسلام کتابوں میں موجود ہے وہی اسلام اورنگزیب کی زندگی میں بھی موجود ہے. اسلام بے شک سچا مذہب ہے. اسلام میں ایسے ایسے بھی اللہ کے مقدس بندے قدموں پر گرا مسلمان ہو گیا، پورا گھرانہ مسلمان ہوا. آج بھی اورنگزیب نے جہاں نماز ادا کی تھی وہاں انہوں نے مسجد کی تعمیر کی. آپ ذرا اندازہ تو لگائیں کہ یہ اسلام ہے. اور جب ایسے مقدس بندے ظلم کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں تو باران رحمت کا بھی نزول ہوتا ہے اور اللہ کی برکات کا بھی نزول ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا